السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور میں نے سوچا ایک بات بتاؤں آپ کو۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ النور میں کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، اور وہاں پہ خبیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ مطلب آپ کی لائف پارٹنر کیسے ہوگی، مطلب یہ آپ پہ ہی ہے کہ آپ کیسے ہو۔ آپ پاک دامن ہو، کیا آپ نے پاکیزگی اختیار کی ہے آج تک؟ تو ویسے ہی آپ کی مطلب میسیز ہوں گے، آپ کی وائف ہوں گے۔ تو اس چیز کے لیے ٹینشن لینا چھوڑ دیں کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ اگر آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کی لائف میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں گے۔ تو بس انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ خود کو پاک رکھے، اور پاک رکھنے کے لیے نا مطلب بندہ اگر نماز کو قائم کرے تو اس سے مطلب انسان پاک رہ سکتا ہے۔ لیکن فجر پھر انسان کو فکر ہوتی ہے ظہر کی، پھر ظہر اور عصر، مغرب، پھر عشاء، مطلب صبح سے لے کر شام تک انسان بے وضو رہتا ہے نا، تو شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ لہٰذا پاک دامن ہونے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز پڑھے گا تب جا کے وہ پاک دامن ہوگا۔ مزید بھی مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بھی ملتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انسان مطلب اس معاملے میں ٹینشن نہ لے کہ مطلب میرے ہونے والی وائف کیسی ہوگی، یہ ہے وہ ہے، یا پھر مطلب اس کے کردار پہ بات کرنا نہ ہو۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ سب کے لیے، اور اللہ پاک ہر لڑکی کا ہی نہیں بلکہ ہر لڑکے کا ہی نصیب اچھا کرے۔ تو اس کے لیے آپ ہارڈ ورک کریں، محنت کریں۔ تو یہ اس کو مطلب دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بے شک دنیا ساتھ چلتی ہے لیکن دین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہی ہوگی اسلام کو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی ہار مان لیں، اللہ کے چوکھٹ میں آ جائیں، ان سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں، اور ان سے وعدہ کریں کہ ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ بے شک انسان خطاؤں کو خود پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ سے کوئی معافی مانگے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر معاف کرنے سے آپ کی عزت میں کمی آتی ہے، آپ کی شان میں کمی آتی ہے تو بروز قیامت آپ مجھ سے لے لیں۔ مطلب جو آپ کی معافی مانگنے سے آپ کی شان میں کمی ہو گئی وہ آپ مجھ سے مانگ لیں۔ تو اس سے بڑا ضامن میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اچھی گمان رکھنی چاہیے۔ جیسا انسان گمان کرتا ہے، جیسا انسان اللہ تعالیٰ سے ایکسیپٹ کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی گمانوں پہ پورا اترتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی ہی گمانیں کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔